میرا نام سالار ہے۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہم 4 دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی۔ ہم چاروں دوست گھومنے پھرنے کے شوقین تھے۔ حارث، عمر، رستم اور میں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے اور ہم بچپن کے دوست بھی تھے۔ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل اپنوں ہی کی طرح تھا۔ ہم اکثر چھٹی والے دن کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے تھے۔ ایک دن عمر نے بتایا، یار میرے کزن نے بتایا ہے کہ یہاں سے 200 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جہاں پر بہت پرانے غار ہیں۔ وہاں پر پرانے زمانے میں لوگ رہا کرتے تھے۔ آج تک وہاں پر جو بھی گیا ہے وہ وہاں پر زیادہ دیر تک نہیں رک سکا۔ حارث کہنے لگا، یار یہ تو بہت مزے والی جگہ لگ رہی ہے، یہاں تو جانا چاہیے۔ رستم کہنے لگا، ٹھیک ہے یار، پھر کل کا ہی پروگرام بناتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ رات کو ایسا کریں گے، رات وہاں پر گزاریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم رات تک گھر واپس لوٹ آئیں۔ میری بات سن کر عمر کہنے لگا، کیوں یار، کیا تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ پھر سب دوست ہنسنے لگے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو بس ویسے ہی کہا ہے۔ اگلے دن ہم سب دوستوں نے تیاری کی اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم نے کھانے پینے کا سارا سامان ساتھ رکھ لیا تھا۔ ہم نے اپنے ساتھ ٹارچ بھی رکھ لی تھی۔ ہمارے پاس 2 بائکس تھی۔ میں اور رستم ایک پر اور حارث اور عمر ایک پر روانہ ہوئے۔ آج ہفتے کا دن تھا اور ہم چاروں دوست دوپہر کے 2 بجے اپنے گاؤں سے نکلے۔ اگلا دن چھٹی کا تھا۔ رات وہاں رک کر اگلے دن ہم آرام سے واپس آ سکتے تھے۔ ہمارا سفر طویل تھا اور ہم بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ہم آبادی سے کافی دور نکل آئے تھے اور اب سنسان علاقہ شروع ہو گیا تھا اور پھر آگے پکی سڑک شروع ہوئی۔ کافی دور آنے کے بعد ہمیں روڈ کے کنارے پر ایک ڈھابا نظر آیا۔ ہم چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر چائے پانی پی لیتے ہیں، تھوڑی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آگے کا سفر شروع کریں گے۔ روڈ کے کنارے پر یہ ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا جہاں اکا دکا لوگ چائے پی رہے تھے۔ ہم چاروں نے وہاں بیٹھ کر پانی پیا اور چائے منگوائی۔ ڈھابے والے نے ہمیں چائے پیش کی تو حارث نے ڈھابے والے سے پوچھا، انکل یہ راستہ روغان کی طرف جاتا ہے کیا؟ روغان کا نام سن کر وہ چونک سا گیا اور الٹا ہم سے سوال کر ڈالا، کیا تم لوگ روغان کی طرف جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ رستم نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر پرانے زمانے کے غار ہیں، ہم وہ غار دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ڈھابے والے نے کہا کہ وہاں مت جاؤ، وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، شام ہونے والی ہے، آپ لوگ اب بیٹا اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، وہاں ہرگز مت جانا۔ لیکن ہم کہاں اس کی بات سننے والے تھے۔ ہم نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور چائے پینے کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے روڈ پر سفر کرنے کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے آگے اب ہمیں کچے راستے پر سفر کرنا تھا۔ ہم نے کچھ دیر وہاں پر رک کر پانی پیا اور پھر سے سفر شروع کیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد درختوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان درختوں کے عقب میں پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ مزید سفر کرنے کے بعد اب ہم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ آگے بائکوں پر سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب آگے کا راستہ ہمیں پیدل طے کرنا تھا۔ ہمارے سامنے خشک ندی تھی اور ندی کے اس پار پہاڑ کے اندر وہ غار تھے جہاں ہم نے جانا تھا۔ ہم نے اپنے سامان ہاتھوں میں اٹھائے اور پیدل چل پڑے۔ شام ہو چکی تھی۔ ندی پار کرنے کے بعد اب ہم غاروں کے سامنے تھے۔ ایک سائڈ پر ایک خوبصورت پانی کا چشمہ تھا۔ جگہ بہت خوبصورت تھی، ارد گرد درخت ہی درخت تھے، ایک طرف پہاڑ اور اس کے اندر غاریں موجود تھی۔ یہ بہت خوبصورت منظر تھا۔ غاروں کے دروازے ایسے لگ رہے تھے جیسے خود تراش کر یہ غاریں بنائی گئی ہوں۔ ہم سب اس پانی کے چشمے پر گئے، منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا جو کہ بہت ٹھنڈا اور مزیدار تھا۔ میں نے کہا، یار یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں سے واپس جانے کا دل ہی نہیں کر سکتا، نہ جانے کیوں لوگ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے تمام غاریں دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جو غار مناسب لگے ہم وہاں رات گزارنے کا انتظام کریں گے۔ ہم باری باری تمام غاروں میں گئے جن کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ کچھ غاروں میں ہمیں عجیب سی بو محسوس ہوئی اور کچھ میں ہمیں عجیب سی ہڈیاں ملی جو شاید کسی جانور کی ہوں گی۔
لیکن یہ غار کافی بڑا اور صاف ستھرا تھا۔ ہم نے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ غار تو اندر سے کافی بڑا تھا، لیکن اس کا دروازہ باقی غاروں کی نسبت تھوڑا چھوٹا تھا۔ اب ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی، تو ہم نے اپنے کھانے پینے کا سامان نکالا اور کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ حارث چشمے سے پانی لینے چلا گیا اور عمر لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ میں نے اور رستم نے پتھروں کو جمع کیا اور ایک چولہا بنایا اور کھانے کا سامان تیار کرنے لگے۔ ہم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب ہم بہت تھک چکے تھے۔ آسمان بالکل صاف اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ آدھا چاند بھی چمک رہا تھا۔ رات کے اس پہر یہ ماحول بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ عمر کہنے لگا، بس کرو، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ ہم سب بھی واقعی میں بہت زیادہ تھک گئے تھے، اس لیے اب ہم نے غار کے اندر جا کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم غار کے اندر گئے، ایک چٹائی بچھائی اور وہاں سب لیٹ گئے۔ ابھی ہمیں لیٹے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہمیں کسی کے غار کی طرف آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ غار میں بالکل اندھیرا تھا۔ ٹارچ ہم نے بند کر دی تھی۔ ہمیں لگا شاید کوئی جانور غار کے باہر موجود ہے۔ غار کے دروازے سے چاند کی روشنی اندر تک آ رہی تھی، لیکن ہم لوگ بالکل اندھیرے میں تھے۔ اتنے میں ہمیں ایک سایہ غار کے دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اب ہمارا سانس خشک ہو چکا تھا۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ رستم نے آرام سے ہمیں کہا کہ آواز بالکل نہیں نکالنا اور خاموشی سے میرے پیچھے آؤ۔ ہم سب خاموشی سے غار کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے، جہاں سے ہمیں غار کا دروازہ نظر آ رہا تھا، لیکن ہم بالکل اندھیرے میں تھے۔ اتنے میں وہ سایہ اندر آیا اور ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہم سانس روکے بس اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ ایک عجیب سا انسان تھا۔ غار کے اندر آنے کے بعد وہ ٹھیک سے دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے زمین پر کوئی وزنی چیز پھینکی۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ اگر ہم باہر جانے کی کوشش کرتے تو وہ مخلوق ہمیں دیکھ لیتی، کیونکہ وہ غار کے دروازے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس لیے ہمارا باہر جانا ناممکن تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے فی الحال تو ہم نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آخر کب تک ہم اسے نظر نہیں آتے۔ بہت جلد صبح ہونے والی تھی۔ وہ عجیب سا انسان اب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے غار کے دروازے کے سامنے آگ جلائی اور اب وہ کچھ پکا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بو ہمیں آ رہی تھی۔ اب وہ کچھ کھا رہا تھا۔ اس کی چبڑ چبڑ کی آواز ہمیں آ رہی تھی۔ وہ غار کے باہر بالکل دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اب باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ عجیب سا انسان غار کے اندر آیا، کچھ سامان اس نے غار میں رکھا اور باہر نکل گیا۔ وہ نکل گیا۔ ہم نے شکر ادا کی کہ شاید وہ اب کہیں چلا جائے اور ہم بھی اس غار سے باہر نکل کر فوراً اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جائیں۔ ابھی ہم خوش ہو ہی رہے تھے کہ ہماری خوشی کو بریک لگ گئی، کیونکہ غار کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب غار بالکل اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے اپنی ٹارچ چلائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا آگے غار کے دروازے کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ غار کا اب کوئی دروازہ نہیں تھا۔ غار کے دروازے کو ایک بہت بھاری پتھر سے بند کر دیا گیا تھا۔ نہ جانے ہم کون سی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ دیر گزر جائے، پھر ہم اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ابھی ہٹانے کی کوشش کی تو کہیں اس عجیب سی مخلوق کو پتہ نہ چل جائے، کیا پتہ وہ یہاں آس پاس ہی ہو۔ ہماری ٹارچ کی روشنی اچانک جب نیچے زمین پر پڑی تو ہم سب کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ہم سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ نیچے کس انسان کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ وہ کھا چکا تھا اور کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بہت زیادہ بدبو غار میں پھیل چکی تھی۔ شاید صبح ہو چکی تھی۔ غار کے دروازے پر رکھے پتھر کے نیچے سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ہم چاروں نے مل کر اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بھاری پتھر کو غار کے منہ سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ ہم اپنی پوری قوت لگا رہے تھے، مگر وہ پتھر بہت زیادہ وزنی تھا۔ نہ جانے اس عجیب مخلوق نے اکیلے یہ بھاری پتھر غار کے منہ پر کیسے رکھا تھا۔ ہم چاروں پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ تقریباً مسلسل 1 گھنٹے کی محنت کے بعد ہم اس پتھر کو ذرا سا ہلا پائے تھے۔ ہم چاروں میں سے سب سے دبلا پتلا میں تھا۔ صرف اتنی جگہ بن سکی تھی کہ میں باہر نکل پاتا۔ میں نے کہا ہمیں مزید کوشش کرنی ہوگی۔ ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے
اور ڈر کے مارے حالت مزید خراب ہو رہی تھی کہ کہیں پھر دوبارہ سے وہ عجیب مخلوق نہ آ جائے۔ مزید یہاں رکنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا، اس لیے ہمیں پھر سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم چاروں نے اپنا سانس بحال کرنے کے بعد پھر سے پوری قوت کے ساتھ پتھر کو ہٹانے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر خدا خدا کر کے پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، اور اب اتنی جگہ بن گئی کہ باقی دوست بھی پھنسا کر نکل سکتے۔ سب سے پہلے میں باہر نکلا، میرے بعد حارث، اور پھر عمر کی باری تھی، اور عمر ہم سب میں سب سے زیادہ صحت مند تھا۔ اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا، اور پھر سب سے آخر میں رستم باہر آیا۔ عمر کو ہم نے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا، جس سے اس کے جسم پہ بہت زیادہ خراشی آئی تھی، اور کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ جیسے ہی رستم باہر آیا، رستم نے سب سے کہا کہ آواز بالکل نہیں کرنا، اور آہستہ قدموں سے ندی کی طرف چلو۔ ندی کی دوسری جانب ہماری بائکس کھڑی تھی۔ ہم آہستہ چلتے ہوئے ندی کی جانب بڑھنے لگے۔ چشمے کے قریب سے گزرتے ہوئے میرا دل چاہا کہ میں پانی پی لوں، کیونکہ پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن اس عجیب مخلوق کے خوف کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے پانی نہیں پیا، اور چشمے کے قریب سے گزر کر ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہم سب خالی ہاتھ تھے، سامان اٹھانے کا تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ کسی طرح یہاں سے زندہ باہر نکل جائیں۔ جیسے ہی ہم ندی کے اندر اترے تو ہمیں اچانک سے خوفناک اور بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر ہم خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھیانک انسان نما مخلوق، جس کا پورا بدن سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور قد کافی لمبا تھا، وہ بہت تیزی کے ساتھ اس پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا، جس پہاڑ کے نیچے وہ غار تھی جس میں ہم تھے۔ یقیناً وہ ہمیں دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس نے چیخ ماری تھی اور اب تیزی کے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اچانک رستم چیخا، بھاگو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور پھر ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ خشک ندی کو کراس کر کے جب ہم دوسرے کنارے پر پہنچے تو وہ دیو نما مخلوق پہاڑ سے نیچے اتر چکی تھی اور ندی کی طرف آ رہی تھی۔ ہم نے اپنی بائکوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم بھاگے چلے جا رہے تھے کہ اچانک عمر کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو عمر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے رستے میں گر چکا تھا اور ہمیں مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے رستم اور حارث سے کہا کہ تم لوگ جا کے بائک اسٹارٹ کرو، میں عمر کو لے کر آتا ہوں، کیونکہ وہ دیو اب ندی پار کرنے ہی والا تھا اور ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ذرا سی غلطی ہمیں موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی، اور ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح اپنی بائکوں پر سوار ہو کر یہاں سے دور نکل جائے۔ میں جلدی سے واپس عمر کے پاس پہنچا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ یار ہمت کرو، ہم بس قریب پہنچ چکے ہیں۔ میری بات سن کر عمر نے ایک بار پھر سے ہمت کی اور بھاگنا شروع کیا۔ عمر کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، وہ زخمی بھی تھا کیونکہ غار سے نکلتے وقت اس کو کافی خراشیں آئی تھی۔ بہرحال ہم نے ہمت کی اور بھاگتے ہوئے اپنی بائکوں کے پاس پہنچ گئے۔ حارث اور رستم نے بائک اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور بالکل تیار کھڑے تھے، ہمیں آوازیں دے رہے تھے کہ جلدی کرو۔ میں نے جلدی سے حارث کے ساتھ عمر کو بٹھایا اور خود جلدی سے رستم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم روانہ ہوتے ہمیں پھر سے وہی خوفناک چیخ دوبارہ سنائی دی۔ اس بار وہ زیادہ زور سے چیخا تھا اور آواز بھی قریب سے آئی تھی۔ جیسے ہی ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہماری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ آدم خور ندی پار کر کے ہمارے بہت قریب آ چکا تھا۔ تقریباً وہ ہم سے 100 فٹ دور رہ گیا ہوگا۔ میں زور سے چیخا، گاڑی چلاؤ۔ اس کے ساتھ حارث اور رستم نے ایک جھٹکے کے ساتھ بائکس آگے کی جانب بڑھا دی۔ ناہموار کچے راستے پر اچھلتے کودتے بائکس چلتی جا رہی تھی۔ حارث کی بائک آگے اور ہماری بائک پیچھے تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدم خور دیو تیز رفتاری سے ہماری جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اور اب فاصلہ تقریباً 50 فٹ رہ گیا تھا۔ میں نے رستم سے کہا اور تیز چلاؤ یار، وہ قریب پہنچنے والا ہے، اور پھر رستم نے رفتار اور تیز کر دی اور پھر ہم جلدی ناہموار کچے راستے سے باہر نکل آئے۔ اب آگے کا راستہ کچھ بہتر تھا اور بائکس کی رفتار بھی اور تیز ہو چکی تھی۔ میں نے پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جان میں جان آئی، کیونکہ وہ آدم خور اب کافی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کے بھاگنے کی رفتار بھی کم ہو چکی تھی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم اس کی پہنچ سے باہر نکل گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم اسی ڈھابے پر پہنچ چکے تھے جو مین روڈ کے کنارے پر تھا، جہاں ہم نے کل جاتے ہوئے چائے پی تھی۔ کل جاتے ہوئے اس ڈھابے سے لے کر غاروں تک کا فاصلہ ہم نے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت میں طے کیا تھا، پر آج واپس آتے ہوئے شاید آدھے گھنٹے میں ہی طے کر لیا تھا۔ ہم سب کی حالت
بہت بری ہو رہی تھی۔ ہمارے چہرے، کپڑے اور بال گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ عمر کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور خون کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم نے عمر کو سہارا دیتے ہوئے بائک سے اتارا اور ڈھابے کے اندر داخل ہوئے۔ عمر کو ہم نے ایک تختے پر لٹا دیا اور خود بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اب ڈھابے میں موجود لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ڈھابے کا مالک ہمارے پاس آیا اور غور سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا تم وہی لوگ ہو جو کل شام کو یہاں سے روغان کی طرف گئے تھے؟ تو میں نے کہا، جی ہم وہی لوگ ہیں، برائے مہربانی ہمیں کچھ پانی دے دو، ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے عمر کو پانی پلایا اور ہم سب نے پانی پیا اور اپنے منہ ہاتھ دھوئے۔ تو اتنے میں ڈھابے والا چائے لے کر آ گیا اور کہنے لگا، یہ چائے پی لو اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی ہے۔ اور پھر جواب میں ہم نے اسے ساری کہانی بتائی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ ہماری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں نے تو آپ کو خبردار کیا تھا، اس طرف جانا خطرناک ہے کیونکہ اس طرف کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہاں پر بہت سے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ وہاں سے زندہ اور صحیح سلامت واپس آ گئے ہو۔ اب جا کر اپنا صدقہ دو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ ہم نے ڈھابے والے کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہم دوست آپس میں ملتے ہیں تو یہ واقعہ ضرور یاد کرتے ہیں اور اکثر سوچتے ہیں کہ اگر اس دن ہم اس غار سے باہر نہ نکل پاتے یا بھاگتے ہوئے جہاں عمر گر گیا تھا ہم اسے اٹھا نہ پاتے یا کسی بھی وجہ سے ہم اپنی بائکس تک نہ پہنچ پاتے تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ اور اس واقعے کے بعد سے ہم نے کبھی بھی کسی ایسی جگہ جانے کا پروگرام نہیں بنایا جو خطرناک اور ویران ہو۔